اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہاں جی، کیا پوچھ رہے مکروہ کیا چیز ہے؟ تھے؟ مکروہ، ان کا سوال یہ ہے مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ وہ چیز ہے جس سے کراہیت آئے، کراہیت سے بنا مکروہ۔ تو کوئی چیز اگر آپ کو اچھی نہ لگے، دیکھ کے کراہیت آئے، مان لو کسی کا جھوٹا پانی ہے یا کوئی ایسا عمل دیکھ کے، جیسے راستے میں نماز کوئی پڑھ رہا، آپ کو دقت آ رہی تو اندر سے کراہیت ہوتی ہے، تو وہ مکروہ کہلاتی ہے۔ ایک سوال ہے، صدقہ فطر کیا ہے، کیوں ہے، کون ہے، کب دیا جاتا ہے اور کسے دیا جائے؟ جب یہ سب پر ہے تو لینے والے کون ہیں اور کسے دیں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی، آنے والا ہے صدقہ فطر کا معاملہ آخری عشرے میں۔ ان کا سوال یہ ہے صدقہ فطر کیا ہے، کیوں ہے، کسے دیں، کون دے، کب دے، ساری چیزیں ایک ہی سوال میں آ گئی ہیں۔ اصل میں فطرانہ جو ہے نا، صدقہ فطر، یہ ایک مالی عبادت ہے اور یہ فرض ہے، تمام مسلمانوں پہ فرض ہے۔ اور یہ نہ تو یہ دیکھا جائے گا کہ مالدار ہے نہیں ہے، غریب ہو امیر ہو سب پہ فرض ہے، ملازم ہو مالک ہو سب پہ فرض ہے، چھوٹا ہو بڑا بچہ ہو سب پہ فرض ہے۔ ایون کہ ایک دن کا بھی اگر بچہ ہے یا چند گھنٹوں کا بھی بچہ ہے اور عید سے پہلے وہ ہوا ہے تو اس پہ عید کا فطرانہ جو ہے وہ فرض ہے، واجب ہے۔ اب یہ دو چیزوں کے لیے رکھا گیا اللہ کی طرف سے، ایک تو جو آپ سے روزوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی شہوت کی بات، کچھ اس طرح کی نا شائستہ بات آپ نے کر دی ہو روزوں کو مکروہ کرنے والی، تو ایک تو اس کا کفارہ اس سے ادا ہو جاتا ہے۔ دوسرے، غریبوں کے لیے عید کے دن کے کھانے کا انتظام، ان کی عید کی خوشیوں کا انتظام، یہ دو مقصد ہیں۔ یہ اس میں ہے نا کیوں ہے، تو کیا ہے اور کیوں ہے تو ہو گیا۔ کون دے؟ تمام مسلمان دیں گے۔ کسے دیں گے؟ جو مستحق ہوں گے انہیں دیں گے۔ اور کتنا دیں گے، اس کے لیے پوری وضاحت کے ساتھ معاملہ کھلا ہوا ہے کہ اس میں جو ہے، گیہوں ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، یہ ساری چیزیں فطرانے میں آتی ہیں۔ جس کی جیسی حیثیت ہو اسے ویسا دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو مسجد و اعلان ہو جاتا ہے 40 روپے فطرانہ ہے، 50 روپے، پیسے بھی اسی لیے رکھ دیے کہ ویسے تو اناج اصل میں تو کھانے کا انتظام تھا یہ عید کے دن کا، لیکن علماء دین نے سوچ سمجھ کے پیسے رکھوا دیے۔ لیکن یہ پیسے میرے حساب سے حیثیت کے حساب سے خود سیٹ کرنے چاہیے۔ دیکھو نبی نے فرمایا بیچ کا راستہ اختیار کرو، تو اگر آپ بہت مہنگی کشمش وغیرہ نہیں دے سکتے، پنیر وغیرہ، تو آپ کم سے کم کھجوروں کے تو پیسے دے دو 250 سے، تو وہ لگ بھگ 500-600 روپے بیٹھتے ہیں ایک فطرے کے۔ مطلب ہمارا اپنا عمل یہی ہے کہ ہم گیہوں یا جو نہیں دیتے، بلکہ ہم کھجور کے پیسے دیتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ سب پہ ہے، جتنے بھی بچے بڑے سب ہیں۔ اب جب سب پہ ہے تو لے گا کون؟ مستحق لوگ جو ہیں وہ لیں گے، اور جو غریب لوگ ہیں انہیں بھی دینا ہے، تو وہ بالکل ہی جو گرے پڑے لوگ ہیں بالکل آخر کے، انہیں وہ گیہوں دے دیں۔ مان لو انہوں نے صدقہ فطرانہ لے لیا کسی سے 500 روپے، تو وہ 40 روپے 50 روپے جو بھی علماء دین طے کریں گے فطرے کا، وہ اب آگے غریبوں کو دے دیں۔ تو یہ سب کے لیے ہے اور سب کو دینا چاہیے۔ اور اس کا وقت بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ سوال میں یہ بھی ہے کہ کب ہے۔ یہ آخری عشرے کے آخری دنوں میں ہوگا، عید سے 1-2 دن پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا کہ جس نے عید کی نماز کے بعد فطرہ دیا اس نے صدقہ کیا، اس کا فطرہ نہیں ہوا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے پہلے آپ کو صدقہ، یہ جو فطرانہ ہے یہ ادا کرنا ہے، اور 1-2 دن پہلے ادا کر دیں گے تو لوگ اپنی تیاری کر لیں گے، انتظام کر لیں گے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ ابھی ادا کر دیں گے جوش میں آ کے کہ بھائی غریبوں کے کام آ جائے گا، تو آپ کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ نیکی بھی تب نیکی ہے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو، یا تو وہ کر کے دکھا گئے ہوں یا وہ حکم دے کے گئے ہوں۔ تو نبی نے نماز سے پہلے پہلے دینے کا حکم دیا، تو اس میں 1-2 دن پہلے آپ دے دیں، جس سے کہ لوگ اپنا انتظام کر لیں۔ کیا اعتکاف کم دنوں کا بھی ہوتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کم دنوں کا بھی ہوتا ہے؟ ہاں بھائی ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف ہے سنت موقدہ جو نبی نے کبھی نہیں چھوڑا،
ایک سال چھوٹ گیا تو اگلے سال 20 دن کا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری کے بعد 9 سال زندہ رہے، حضور نے 9 کے 9 سال اعتکاف کیا اور گرمیوں کے روزے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ سپٹمبر میں روزے فرض ہوئے ہیں، بیچ میں ستمبر کے بعد، ستمبر سے پہلے مہینے میں پھر روزے گئے، ستمبر میں اگر فرض ہوئے تو اس کے بعد ایک مان لو رمضان ستمبر میں گیا تو اس سے پہلے اگست ہے، 3 رمضان اگست میں، پھر اس سے پہلے 3 رمضان جو ہیں وہ جولائی میں، اور 1-2 رمضان جون میں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمیوں کے سارے روزے رکھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ستمبر ہو یا جولائی ہو یا اگست ہو، ان میں گرمی ہوتی ہے، اور گرمیوں کا ہی اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف جو سنت ہے وہ تو 10 دن کا ہے، آخری عشرے کا 9 دن یا 10 دن، لیکن ویسے کم دنوں کا بھی اعتکاف آپ کر سکتے ہیں، آپ چند گھنٹوں کا کر سکتے ہیں، آپ چند منٹوں کا کر سکتے ہیں، آپ تاک راتوں کا کر سکتے ہیں، آپ دن کا کر سکتے ہیں، راتوں کا کر سکتے ہیں، مطلب یہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ جو سنت اعتکاف ہے وہ وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کیا، نماز مطلب روزے فرض ہونے کے بعد، اور وہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اور وہ ایک سال کسی مصروفیت سے نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا کیا۔ سوال ہے، جو لوگ ٹائٹ کپڑے پہن کر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے بھائی، دین میں اصل میں کپڑوں، ان کا سوال یہ ہے کہ ٹائٹ کپڑے پہن کے جو نماز پڑھتے ہیں ان کی کیا نماز ہو جاتی ہے؟ نماز تو ہو جاتی ہے بھائی، لیکن وہ مکروہ ہے، گناہ گار ہوں گے وہ، کیونکہ نبی کی تعلیمات میں جس طرح کے کپڑے ہیں اس میں اتنے ٹائٹ کپڑے، جو ہم جینس یا اس طرح کے لوور جس میں سارے آپ کے اعضاء نظر آئیں، اور جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی ہپ لائن بھی نظر آئے اور پیچھے والے کی بھی دھیان بھٹکے آپ کے کپڑوں کی طرف، تو گناہ گاری کی تو بات ہے، گناہ تو ضرور ملے گا اس کا، کیونکہ آپ بے پردگی کر رہے ہیں مسجد میں، اللہ کے گھر میں، تو اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ زینت والے کپڑے پہن کے جانے کا حکم دیا سورہ نور میں بھی اللہ نے، تو اس لیے بہت، آپ چاہے مسجد کے کپڑے الگ کر لیں لیکن آپ کے کولے یا آپ کے اعضاء جو ہیں وہ ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، یا اتنے لوز کپڑے ہوں آپ کے کہ وہ اعضاء آپ کے نظر نہ آئیں لوگوں کو۔ اس میں بھی آپ خود دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ جو عورت کپڑے پہن کے بھی ننگی نظر آئے وہ فاحشہ ہے، تو اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی اگر ایسے کپڑے پہن کے نمازوں میں جاتے ہیں کہ ہمارے تمام اعضاء، جیسے آج کل کی جینس ہو گئیں، تو آپ یقین کرو یہ گناہ گاری کی بات ہے، نماز تو ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اپنے سامان کو کتنے پروفٹ تک بیچیں؟ یہی بڑا اچھا سوال ہے بھائی، دکاندار کا سوال ہے کسی کا کہ اپنے سامان کو کتنے پروفٹ تک بیچ سکتے ہیں۔ بھائی اسلام میں پروفٹ کی کوئی، اللہ رب العزت نے لمٹ طے نہیں کی، نہ ان کے رسول نے، تو آپ کتنا بھی پروفٹ لے سکتے ہیں، آپ کے اپنے اوپر ہے، لیکن اخلاقی طور پہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ نبی نے یہ فرمایا کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے تب تک جب تک تم جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ اگر آپ بازار میں سامان لینے جاتے ہو اور آپ یہ چاہتے ہو 10 جگہ پوچھے کہ مجھے سستے سے سستا سودا ملے، کم سے کم پروفٹ پہ لوگ سامان دے دیں، تو آپ بھی کم سے کم پروفٹ رکھو، کیونکہ برکت ڈالنا اللہ کے ہاتھ ہے۔ وہ تو فتوے کی بات تھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کتنا ہی پروفٹ لے لو، 1 کا 4 کر لو، یہ فتویٰ ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ آپ ایک لمٹ میں پروفٹ لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی بہت برکت اللہ پاک ڈال دے گا، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا جو ہول سیلر ہیں وہ بہت تھوڑے پروفٹ پہ کام کرتے ہیں اور کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں، اس کا مطلب اللہ برکت ڈالتا ہے ان کے کام میں۔ تو بات پروفٹ کی نہیں ہے، بات آپ کی سوچ کی ہے، آپ کی نیت کی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سوچیں گے کہ یہ رزق کے فرشتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے میرے لیے، تو آپ کو ان کے ساتھ سمپیتی اور ہمدردی ہوگی، تو آپ انہیں لوٹنا نہیں چاہیں گے۔ اگر آپ خود نہیں لوٹنا چاہتے تو آپ دوسروں کو بھی نہ لوٹیں۔ سوال ہے، بواسیر کا علاج بتائیے۔ ان کا سوال ہے بواسیر کا علاج۔ بواسیر کا علاج بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے، 3 انجیر صبح کو نہار منہ کھایا کریں، اور دوسرا کام یہ کریں کہ اگر قبض رہتا ہو تو سنا مکی کی پتیاں لے آئیں، انہیں پسوا لیں، اور آدھا چمچ سنا مکی کی پتی آدھے گلاس پانی سے رات کو سوتے ہوئے لے لیں۔ اگر اس سے لیٹرین کھل کے نہ ہو تو 1 چمچ کر دیں اسے،
تیسرا کام یہ کریں کہ ریٹھے آتے ہیں سر دھونے کے، ایک ریٹھا پیس کے روز اور اسے پانی سے نگل لیں، بہت کڑوا ہوتا ہے، حلق میں رکھتے ہی پانی پی لیں، اور اوپر سے 30 گرام سفید مکھن جو ڈیری کا مکھن ہوتا ہے وہ کھا لیں، صبح شام کر لیں گے تو انشاءاللہ 8-10 دن میں بواسیر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر لیٹرین کی جگہ پہ مسے بھی ہیں تو الٹے ہاتھ سے سرسوں کا تیل لگایا کریں لیٹرین کی جگہ پہ اندر تک، دن میں 2-3 بار، تو انشاءاللہ بواسیر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اگر خون بھی آتا ہو تو ہیما میلس ویر کیو ایک ہومیوپیتھک کی دوا آتی ہے، کسی بھی ہومیوپیتھک کے اسٹور سے مل جائے گی، وہ 10 بوند یا 15 بوند 3 بار آدھے کپ گرم پانی میں پی لیں، انشاءاللہ خون بھی آنا بند ہو جائے گا۔ ایک بیوہ عورت ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، وہ عورت غلط ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے، کوئی بیوہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن عورت جو ہے وہ گمراہی میں ہے کسی غلط کام میں، تو کیا اسے زکوٰۃ لگ جائے گی؟ بالکل لگ جائے گی بھائی، اسے گمراہی کا الگ گناہ ملے گا، لیکن اس کے بچوں کو تو کم سے کم روٹی کا انتظام اس کے گھر کا ہو جائے تو یہ بالکل جائز ہے، اور آپ بالکل اسے زکوٰۃ دیں۔ اگر آپ کا اس سے جانا آنا رہے گا، آپ سے تھوڑا وہ شرم بھی کرے گی، آپ کا لحاظ بھی کرے گی، تو آپ کسی بھی دن اسے اپنی بہن یا بیٹی بنا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بات کر سکتے ہو کہ میری بیٹی، آخرت میں جلنے والا کام ہے جو تو کر رہی، اس سے بچ جا، اگر تجھے نکاح کی خواہش ہے ہم تیرا نکاح کرا دیں۔ اور اپنی بہنوں کی طرح، اپنی بیٹیوں کی طرح جب آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، آپ کا کہنا ہی مانے گی۔ میرے پاس الحمدللہ ایسے بہت کیس آئے جنہوں نے بچیوں نے اس طرح کے کام چھوڑ دیے، پھر الحمدللہ ان کے نکاح بھی ہوئے، اور نکاح نہیں بھی کرنے چاہے تو کم سے کم وہ اس حرام کاری سے دور ہو گئی۔ لیکن بات آپ کی خیر خواہی چاہنے کی ہے، آپ کو ہمدردی ہونا چاہیے، آپ مزے نہ لیں اس کے اس کام کے، بلکہ اپنے بہن بیٹیوں کو سامنے رکھ کے درد کی ساتھ اس سے بات کریں، تو اللہ جو اصل میں دل کا درد ہی دل تک پہنچتا ہے۔ اگر آپ کی منشا اور آپ کی نیت یہ ہوئی نا کہ میری رسول کی امت کی بہن میری بیٹی ہے، تو آپ کا ساتھ اللہ دے گا، اس ٹائم آپ کے الفاظوں میں ایسی برکت، ایسا درد، ایسی انسیت اللہ ڈال دے گا کہ اس کی سمجھ میں آپ کی بات آ جائے گی اور وہ اس سے بچ جائے گی، لیکن زکوٰۃ اسے لگ جائے گی بھائی۔ ایک بہن کا سوال ہے، ان کے پاس کام کرتی ہیں، 4 تولہ سونا ہے، اور ان کی ماں کے پاس 5 تولہ، کیا زکوٰۃ ہوگی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی بچی کام کرتی ہے، جاب کرتی ہے، اس نے اپنی جاب سے الگ سے 4 تولہ کے قریب اکٹھا کر لیا سونا، اور اس کی ماں کے پاس بھی 5 تولہ سونا ہے، ان دونوں ملا کے کیا زکوٰۃ ہوگی؟ یا ان میں سے کسی پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ ان میں سے ایک پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، دونوں ملکیت الگ الگ ہیں۔ 7.5 تولہ سونا جب ان کے پاس ہو جائے گا اور اس پہ 1 سال گزر جائے گا، کسی ایک پہ بھی ہوگی اگر، تب اس سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وہ الگ مالکین ہے، اس نے اپنی محنت سے پیسے کمائے بچی نے، اس سونے کی مالکین وہ ہے، اس کی ماں نہیں ہے۔ اس کی ماں کی جو سونا ہے وہ اس نے اگر اسے ہیبہ کر دیا اپنی بیٹی کو تو یہ صاحب حیثیت ہو جائے گی، 9 تولہ سونا اس کے پاس ہو جائے گا، اس پہ بھی پہلے پورا 1 سال گزرے گا، اور وہ اس پہ واقعی باقی رہا اگر، تب اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ اگر دونوں پہ کم ہے سونا 7.5 تولہ سے، تو دونوں میں سے کسی پہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بہن کو اور سوال ہے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، انہیں لگتا ہے کہ وہ بد نصیب ہے، کیسے صبر آئے، کیا پڑھے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی اولاد میں لڑکے کا کسی کا انتقال ہو گیا اور انہیں لگنے لگا کہ میں بد نصیب ہوں کہ میری زندگی میں میرا بچہ چلا گیا، تو کیسے صبر آئے، کیا پڑھیں؟ پڑھنے کے لیے تو ان اللہ مع صابرین ہے، اور نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک صبر دے دے، کیونکہ صبر اور صلات سے اللہ نے قرآن میں کہا کہ میری مدد چاہو، آیت نمبر 52-53 ہے سورہ بقرہ کی۔ لیکن یہاں میں ایک بات یاد دلا دوں کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو بد نصیب سمجھتے ہیں، بد نصیب نہیں ہیں، جن کی اولادیں ان کے سامنے چلی گئیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اختیاری سنت پہ ہیں۔ میرے نبی کی 6 اولادیں نبی کے ہاتھ میں وہ گئیں، 3 لڑکیاں 3 لڑکے، نبی کے منہ سے کبھی جملہ نہیں نکلا کہ میں بد نصیب ہوں، معاذ اللہ۔ تو اس لیے آپ بد نصیب نہیں ہیں میری بہن یا بھائی جس کا بھی یہ سوال ہے، بلکہ آپ خوش نصیب ہیں کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اختیاری سنت اللہ نے ادا کرا دی کہ آپ کی اولاد آپ کے سامنے گئی، تو اس لیے کبھی بھی اپنا آپ کو بد نصیب نہیں کہنا، بلکہ خوش نصیب سمجھو اپنا آپ کو، کیونکہ مومن کو ایک کانٹا بھی لگے تو اسے تکلیف کا اجر ملتا ہے، حدیث ہے نبی کی۔ تو آپ کو تو بیٹے کے موت کا غم جھیلنا پڑا تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اور کتنا اجر ملا ہوگا،
اصل میں جنت دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اللہ پاک، بخشنا چاہتا ہے آپ کو. تو اگر آپ نے ہائے توبہ نہ مچائی، صبر سے وقت کاٹ دیا، اس کو جانا تو تھا ہی، آپ کے بعد جاتا ہے، آپ سے پہلے چلا گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر بھی ملے گا، اور نبی کی سنت ادا ہونے کا بھی آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ میں خوش نصیب ہوں. مرے ہوئے لوگ خواب میں آتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ ان کا سوال یہ مرے ہوئے لوگ خواب میں آتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ بھائی کئی بار تو اللہ کی طرف سے آگاہی ہوتی ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارے مردے اس حال میں ہیں، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے زیادہ کھا لیا یا ہمارے ذہنوں میں ہمارے مرے ہوئے پیارے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ذہن میں آ جاتے ہیں. کوئی ویلیو نہیں ہے خوابوں کی شریعت میں اصل میں، تو اس لیے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا، ان کے لیے دعا کرنی، جو بھی خواب میں آئے کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے، مغفرت کر دی ہو تو درجہ بلند فرما دے. پریشان نہیں ہونا، نہ زیادہ تعبیر پوچھنی لوگوں سے، کیونکہ کچھ کا کچھ آپ بتاؤ گے، سچا خواب مطلب خواب بھی ذہن میں نہیں رہتا، کیسا خواب تھا، شیطانی خواب تھا کیا، اور کچھ ان نے پلٹ کے سامنے والے نے آپ کو الٹا سیدھا بتا دیا، تو آپ کا ذہن اپنی ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے پریشان ہو جائے گا کہ میں نے اس حالت میں دیکھ لیا، انہوں نے یہ بتا دیا مجھے. ان کا سوال ہے اسٹاک مارکیٹ میں پیسے انویسٹ کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ بالکل حلال ہے، اگر وہ چیزیں اسلام میں شریعت میں جائز ہیں. لیکن یہ دھیان رکھیں آپ کہ ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ جو چیز آپ خریدو وہ آپ کے قبضے میں آنی چاہیے، آپ جو شیئر خریدتے ہو وہ آپ کے قبضے میں ہونے چاہیے، پھر کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو اس پہ کھیل رہے نا آج کل سٹا کمپیوٹر پہ، یہ نہیں میری سمجھ میں آتا، کیونکہ اس میں پروڈکٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا. آپ نے کیا ہے وہ سینسیکس ہے کیا ہے، اس پہ کھیلا آپ نے ہیں؟ ہاں، وہ ایک طرح کا جوا ہے. آپ نے دیکھا ریٹ بڑھ گیا، بیچ دیا، ریٹ کم ہو گیا، اس میں برباد ہو گئے لوگ، میرے اپنے بہت جاننے والے. تو اس لیے جوئے سے تو بچنا ہے، کیونکہ جوئے اور شراب کو اللہ نے شیطانی کام کہا قرآن میں. یار ایسا ہے، ہر چیز کو کوئی نہ کوئی نام دیا جاتا ہے خوبصورت، وہ ٹریڈنگ ہی کہیں گے نا اسے. سود کو کب کوئی سود کہتا ہے، کوئی سروس کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی انسٹالمنٹ کہتا ہے، کوئی فائننس کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سود ہے. تو نام خوبصورت کوئی دے دینے سے چیز بدل نہیں جائے گی. آپ اگر گوبر پہ چاندی کا ورق چڑھا دو تو وہ گوبر ایسا تھوڑی ہے کہ گوبر نہیں رہے گا تو گوبر ہی وہ جتنی بھی ہیں وہ تو خود چھانٹ لیں. پروڈکٹ جو بھی ہیں جو اسلام میں حلال ہیں ان کے اس میں کوئی حرج نہیں ہے شیئر لینے میں. کچھ لوگوں کے درجات جو کم ہوتے ہیں اور کسی کے درجات بلند ہوتے ہیں تو اللہ ہم برابر کر دیں گے. یہ کیسے؟ ان کا سوال یہ ہے، آج آیت آئی کہ جن کے جنت میں کچھ درجے لوگ درجے بلندی پہ ہوں گے، اگر ان کے ماں باپ یا ان کی اولادیں کم درجے کے ہوں گے جنت میں، تو انہیں اٹھا کے اوپر کر کے سب کو ایک جگہ کر دیا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کی شان کریمی ہے، ورنہ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا جن کے درجے بلند ہیں انہیں میں ان کی اولادوں کے ساتھ نیچے کر دوں اور سب ایک جگہ رہیں گے. اس نے پازیٹیوٹی دکھائی، اپنی شان دکھائی کہ میں نیچے درجے والوں کو اونچا کر کے انہیں سب کو اکٹھا کروں گا. مقصد یہی ہے کہ جیسے ہم یہاں قبیلوں میں اور خاندانوں میں اور فیملیز میں رہتے ہیں، اسی طرح وہاں بھی ہماری فیملیز ہوں گی. اگر آپ کو اکیلے اتنی بڑی جنت دی جائے جس کا ذکر اس میں آیا تھا ایک دن ایک آیت میں کہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے، اکیلے آپ اس میں گھومتے رہو، کرو گے کیا؟ تنہا تو آپ کا جنت میں بھی دل نہیں لگے گا، تو وہاں بھی تو آپ کو ساتھی چاہیے. تو اگر آپ کی بیوی نیک ہیں، آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں، آپ کے باپ، آپ کے بھائی، اور انہیں مان لو اتنے نیک نہیں ہیں جتنے عام متقی پرہیزگار تھے، آپ کو اللہ نے جنت الفردوس دے دی، انہیں نچلے درجے کی جنت ملی ہوئی ہے، تو اللہ چیک کرے گا کہ یار یہ تو الگ الگ پڑے، انہیں ایک کر. تو ان کے درجے بلند کر کے، ایسا نہیں ہے کہ جنت الفردوس سے نیچے لائے گا، بلکہ اونچے کرے گا انہیں، اپنی اکٹھا کرے گا، پھر وہ خاندانوں کی طرح سے رہیں گے آپس میں. حدیث میں کہ جب کسی نے مطلب مغفرت ادا کر دے گا تو اس کے پاس کچھ ایسی پاور بھی ہوگی، وہ کچھ لوگوں کو اپنے خاندان کے لوگوں کو چھپا سکتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ جن کی مغفرت اللہ کر دے گا وہ اوروں کو بھی بخشوا سکتے ہیں. بھائی اس طرح کی کوئی حدیث اس طرح سے نہیں ہے کہ بخشش ہونے کے بعد، بلکہ یہ تو ہے کہ کسی کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا جنت کا، مطلب واجب ہو جائے گی اس پہ دوزخ کا، تو اس کے بعد پھر جو ہے اس کے راستے میں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، دوزخ کی طرف لے جایا جاتا ہوگا، اور وہ اس کی بیٹی ہے، اس کی بہنیں ہیں، اس کے گھر والے
جن کی اس نے کفالت کی ہوگی، ڈھنگ سے پال کے ان کی شادی کر دی ہوں گی، سخی ہوگا، غریبوں میں بانٹتا ہوگا، ایسے لوگ جن کی ان نے کام کیے ہوں گے، چاہے اس کے اپنے اعمال اچھے نہ ہوں، لیکن وہ لوگ راستے میں روک دیں گے اسے کہ اللہ اس نے ہماری اس طرح کفالت کی، اس نے اس طرح ہماری محبت کی، ہمارا باپ نہیں تھا، یہ ہمارا بھائی تھا، اس نے اپنی جوانی لگا دی ہمارے لیے، اسے دوزخ میں نہ بھیج۔ یہ تو حدیث ملتی ہے کہ وہ لوگ تو روک دیں گے، مگر جس کی بخشش ہو جائے گی وہ اوروں کو بخشوا دے۔ وہ تو آیت الکرسی میں کہا اللہ نے کہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ شفاعت کے لیے اللہ سے کہہ بھی سکے۔ آپ خود سوچئے دیکھو، آپ یہاں کسی ایس پی یا ڈی ایم سے تو کہہ دو گے کہ سر آپ تو نہیں جانتے، اسے میں جانتا ہوں، یہ بہت شریف آدمی۔ اللہ سے کوئی رسول یا کوئی نبی یا کوئی مومنوں میں سے کوئی بندہ کہتے کہ اللہ تو نہیں جانتا اسے، میں جانوں یہ بہت اچھا آدمی میرے محلے کا ہے یا میرے رشتہ دار ہے؟ وہ تو کہے گا میں قادر مطلق ہوں، مجھے سارا پتا، اس کے دلوں کا حال پتا، تجھے کیا پتا؟ تو اس لیے اللہ کے آگے تو کوئی بھی بات نہیں چل سکتی۔ تو وہاں تو اللہ جسے چاہے گا اسے اجازت دے گا کہ وہ شفاعت کرتے کہ تب شفاعت ہوگی، اس میں چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں نہ ہو۔ ایک کسی بھائی کا سوال ہے، ایک گودام ہے گوڈاؤن، وہ کرائے پہ، اس میں 4 آدمی آئے، مطلب چاروں کا ہی کام فلوپ ہو گئے، کیا وہ لے سکتا ہے آگے؟ ان کا سوال یہ ہے، کوئی گودام ہے اس میں 4 آدمی کام کر چکے، چاروں کے کام فلاپ ہو گئے، کیا وہ لے سکتا ہے؟ بالکل لینا چاہیے، اسے ثابت کرنے کے لیے کہ ایمان یہ ہے۔ میں اپنی مثال دوں، جب میں سہارنپور آیا سن 82 میں، تو یہاں ایک نخاسے میں ایک دکان تھی، بہت چھوٹی سی، ایک کوٹھا سا تھا، اور اس کے بارے میں یہی بات مشہور تھی کہ اس میں کسی کا کام نہیں چلا آج تک۔ تو میرے ایک فادر کے دوست تھے تایا، ان کی دکان تھی وہ، تو مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ بھائی اب ہمارے پاس تو نہ پیسے تھے نہ کوئی وسائل تھے، تو میں ان سے ملا جا کے، انہوں نے بھی یہ بات بتائی مجھے کہ بھائی سب چھوڑ کے بھاگ جائیں سے۔ میں نے جی آپ مجھے اس کی چابی دے دو۔ کہنے لگے اچھا 4000 روپے کسی کے آئے ہوئے بھی ہیں اس میں، وہ تجھے دینے پڑیں گے۔ میرے پاس پیسے تو تھے نہیں، پھر بھی میں نے ادھار لے کے وہ 4000 روپے بھی ان کے دے دیے جن کے تھے، ان سے چابی لے لی، اور اس میں نے کام شروع کرا۔ آپ یقین کرو سن 85 آتے آتے میرے پاس اتنا مال آ گیا تھا الحمدللہ کہ میں نے یہ والا مکان خرید لیا جس میں آپ بیٹھے ہیں۔ اندازہ کرو آپ کہ میں نے 13,500 روپے ادھار لیے تھے، جس میں 4000 انہیں دے دیے تھے، 9,500 روپے سے کام کیا تھا سن 82 میں، اور 85 میں نے یہ مکان خرید لیا تھا۔ اتنی برکت ہوئی۔ تو اگر وہ جگہ کوئی منحوس نہیں ہوتی، یہ صرف مشہور کر دی جاتی ہیں۔ نبی سے جب پوچھا گیا تو نبی نے یہی کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عورت میں، سواری میں اور گھروں میں منحوست ہوتی ہے، جبکہ ان میں کوئی منحوست نہیں ہوتی۔ میں حدیث بتا رہا ہوں، تو اس لیے سوچنا بھی گناہ ہے میرے نزدیک۔ تو بالکل لے لینا چاہیے اور ثابت کرے اس بات کو۔ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں جو سجدے ہیں، قرآن کی تلاوت کے سجدے جو ہیں، ان میں کیا پڑھنا چاہیے؟ اس میں سبحان ربی الاعلیٰ اور اپنی جو دعائیں آپ کو یاد ہوں، جتنا لمبا سجدہ آپ کریں گے بہتر ہے۔ سجدہ جو ہے نا وہ کوئی واجب تو ہے نہیں آپ کے اوپر۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھا کرتے تھے، زبان ان کی تھی، تو جہاں کہیں ایسی کوئی آیت آئی نا کہ حضور کا دل جھک گیا، وجود جھک گیا، روح جھک گئی کہ یہ اللہ کی ایسی آیت، اتنی کبریائی، اتنی شان، بے ساختہ سجدے میں چلے جایا کرتے تھے۔ ہمیں تو ہماری زبان ہی نہیں ہے عربی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم تو سیدھے سجدے میں پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی سجدہ لکھا ہوا ہے، اور یا امام صاحب نے بتا دیا بھائی سجدہ کر لینا۔ اصل تو جن کی عربی زبان ہے انہیں پتہ ہے کہ وہاں اللہ کی کیا کبریائی بیان ہوئی، ان کا تو اندر سے طبیعت چاہتی ہے۔ یہاں تک تو آیا ایک بار ایک وفد کافروں کا تھا، بے ساختہ وہ سجدے میں چلے گئے آیت سن کے، کیونکہ ان کی زبان بھی عربی تھی۔ ایک جگہ قرآن میں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کے ساتھ کیا ہوا، کوئی خود سجدہ تھوڑی کیا، انہیں بھی سجدے میں گرا دیا گیا، اللہ نے گرایا انہیں سجدے میں۔ توحید ایسی ان کے اوپر غالب آئی، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جادو ہی نہیں ہے، یہ تو واقعی کوئی معجزہ ہے، کیونکہ اپنی ہر کاریگری کا پتہ ہوتا ہے انسان کو۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے، تو بے ساختہ سجدے میں چلے گئے۔ تو بات تو جب ہے کہ اگر آپ عربی زبان سیکھ لیں اور وہ جب آیت آئے تو آپ کے اندر سے طبیعت چاہے کہ میں بس سر رگڑ دوں اپنا اللہ کے قدموں میں کی طرح سے۔ تو وہ جو سجدے ہیں نا وہ دعاؤں کے لیے ہیں، آپ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی اور اپنے لیے دعا جو مرضی کریں اس میں۔ ان کا سوال یہ ہے فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ فرض وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے 5 فرض طے کر دیے گئے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کے اوپر جو ہے اس کا ایسا نہیں ہے کہ حساب ہوگا۔ واجبات وہ چیزیں ہیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پہ واجب کر دی۔ فرق ہے، واجب آپ چھوڑ دو گے
تو کوئی گناہ نہیں ہے. فرض آپ چھوڑو گے تو آپ کو حساب بھی دینا پڑے گا اور گناہ ہی ملے گا. سوال ہے آنکھ کی روشنی بڑھانے کے لیے کیا دعا اور دوا کریں؟ ان کا سوال یہ آنکھ کی روشنی بڑھانے کے لیے کیا دعا اور دوا کریں. آنکھ کی روشنی بڑھانے کے لیے دعا تو ہے اللہ نور السماواتی والارض، سورہ نور کی آیت ہے. اور دوسرا کام یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد شہادت کی دونوں انگلیاں جوڑیں، نماز والا درود شریف پڑھیں اور ایسے پھونک ماریں اور آنکھوں پہ اس طرح پھیر لیں. تیسرا کام یہ کریں کہ صبح کو آنکھ کھلے تو ہاتھ پاک کر کے اور رات کا تھوک جو ہے وہ آنکھوں میں لگا لیں. چوتھا کام یہ کریں کہ سونف آدھا چمچ کھایا کریں کھانے کے بعد تینوں ٹائم. آج کل روزے ہیں تو افطار میں اور سحری میں آپ کھا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی روشنی بہت تیز ہو جائے گی. روزے میں اگر بتی وغیرہ جلا دیتے ہیں ایسی خوشبو سے روزے فرق پڑتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے روزے میں اگر بتی وغیرہ جلانے سے کیا خوشبو سے فرق پڑتا ہے؟ بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ آپ کا پورا رہے گا. امین کا مطلب ہے اے الہی قبول فرما. مطلب دعا کے بعد آمین کہنا. خاص طور سے الحمد شریف کے بعد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی اور صحابہ اکرام اتنی زور سے آمین کہتے تھے کہ مسجد نبوی گونج جاتی تھی. ہمارے ہاں تو ہلکے سے کہنے کا رواج ہے نا، تو وہاں تو آپ جو لوگ عرب گئے ہوئے انہوں نے دیکھا ہوگا آمین پورا اس کے ساتھ کہتے ہیں جیسے تلاوت کر رہے ہوں کی چیز کی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو دعائیں آپ نے کی، کیونکہ الحمد شریف اپنے آپ میں ایک دعا ہے، تو نبی تلقین کر کے گئے ہیں کہ اس کے بعد آمین کہنا مسنون ہے، سنت ہے. ہاں کہتے ہیں اہل کتاب بھی دعا میں آمین کہتے ہیں. آمین کا مطلب یہ ہے ان کی جو زبان عربی ہے نا، کوئی آمین کوئی مسلمانی لفظ تھوڑی ہے. آمین تو ایک عربی لفظ ہے، وہ یہودی بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ عیسائی بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس میں یہ اضافہ کر دیں کہ ثم آمین. ہاں ثم آمین زیادہ اے اللہ قبول فرما، بہتر قبول فرما، اچھی طرح قبول فرما، کوئی حرج نہیں ہے. اپنے اللہ کے آگے تو جتنا آپ گڑ گڑاؤ، جتنا آپ زور سے آمین کہو، جتنا آپ اسے گڑ گڑا کے آمین کہو، بہت بہتر ہے جی. یہ قبولیت کی دعا ہی تو ہے. جو روزے کھلوانے کا ہوگا اس میں ثواب دینے سے تو امیر غریب کا بھی کچھ مسئلہ ہے کہ غریب کو کھلوانا چاہیے یا امیر کو؟ ان کا سوال یہ ہے کہ روزے کھلوانے کا جو معاملہ ہے وہ اس میں امیر غریب کا ہی کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں بھائی نہیں. نہ کھانا کھلانے میں امیر غریب کا مسئلہ ہے، نہ تعلیم دلانے میں امیر غریب کا مسئلہ ہے، نہ دوائی میں امیر غریب کا مسئلہ ہے، اور نہ ہی روزہ کھلوانے میں. روزہ کھلوانے کا حکم ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کسی غریب یا امیر کا کھلواؤ. روزے دار کا، روزے دار تو اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں نا. ان کے معدے کی جو بو ہے وہ اللہ کو مشک کی بو سے بھی زیادہ پسند ہے. تو وہ کوئی یہ تھوڑی دیکھے گا امیر سے زیادہ تیز بو آ رہی ہے غریب سے زیادہ تیز بو آ رہی. بھوک ہو، تعلیم ہو، بیماری ہو یا روزہ ہو، سب برابر ہیں امیر غریب. انتظام کرو بس. لنگر میں کبھی نہیں دیکھا جاتا امیر غریب. اب ہمارے یہاں ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں الحمدللہ، مگر آپ اس میں زکوٰۃ نہیں لگا سکتے اس طرح کے روزے کھلوانے میں لنگر میں، کیونکہ اس میں وہ لوگ بھی کھولتے ہیں روزہ جو مستحق نہیں ہیں. تو اس لیے آپ اپنے پاک پیسوں سے، جو زکوٰۃ کے پیسے نہ ہو، ویسے تو آپ کے پیسے زکوٰۃ کی پاک ہیں، آپ کے لیے گند ہے آپ کے مال کا، لیکن جو غریب لوگ لے رہے ہیں ان کے لیے وہ پاک ہیں پیسے. تو آپ ان پیسوں کو بچاؤ غریبوں کے لیے اور اپنے پاک پیسوں میں سے روزے کھلواؤ، لوگوں کو کھانا کھلواؤ لنگر. آج تو میں نے ایک ویڈیو ایسی دیکھی کہ سشما بجاج جو بی جے پی ایک لیڈر رہ چکی، وہ یہ کہہ رہی ہیں ایک لیکچر میں کچھ بچے ملنے آئے ان ٹورنٹو سے ان کے پاس، اور جب انہوں نے ان سے کھانے کے بارے میں پوچھا کہ جی کھانا تو ہمیں صرف اتوار کو ہی ملتا ہے، ہم گرودوارے جاتے ہیں وہاں سیر ہو کے کھانا کھاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے ٹفن ساتھ لے کے آیا کرو. تو وہ یہ کہہ رہی تھی سشما بجاج، مجھے ایسا ہوا کہ جس علاقے میں گرودوارا ہوگا وہاں کوئی غریب بھوکا نہیں سو سکتا، کوئی محلے والا بھوکا نہیں سو سکتا. کاش یہ ادارے ہمارے ہوتے کہ جس علاقے میں اس طرح کے مرکز یا مسجدیں ہوں، ایسے لنگر جاری ہوں کہ کوئی غریب بھوکا نہ سوئے وہاں. یہ جملہ اگر گرودواروں کی جگہ مسجدوں کے لیے بھی جڑ جائے، گرودواروں میں بھی جاری رہے اللہ کرے، لیکن مسجدوں میں بھی جڑ جائے اللہ کرے،
میری تو بڑی طبیعت خوش ہوئی وہ دیکھ کے، اور میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ ہم جو مرکز بنا رہے ہیں اس میں ہر ٹائم کا لنگر رکھیں گے انشاءاللہ، کوئی کسی ٹائم آ جاؤ اسے کھانا ملے گا انشاءاللہ۔ بس دعا کریں، آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل، وما علینا الا البلاغ۔